سر، جیسا آپ نے بولا تھا آپ کے بلانے پر وہ لڑکی آ گئی۔ سیکریٹری مؤدب انداز میں بولی۔ ٹھیک ہے، اندر بھیجو فوراً۔ وہ ہاتھوں کی مٹھی بنائے اپنی تھوڑی کے نیچے رکھتا بولا۔ تھوڑی دیر بعد اس کمرے میں وہ لڑکی داخل ہوئی جو اس وقت مکمل حجاب میں ملبوس تھی۔ بزداد خانزادہ نے اس کی جانب ایک نظر ڈالی اور پھر انتہائی غصے سے دھاڑا تھا۔ تمہیں پتہ ہے نا تمہارے باپ نے کیا حرکت کی ہے؟ ہماری کمپنی کے جتنی بھی سیکرٹ انفارمیشن تھی وہ اس نے مقابل کمپنی کو بیچ دی ہیں، اور وہ بھی ہم سے چھپ کر۔ اب اس سال ہونے والی ایگزیبیشن میں ہماری کمپنی کو کوئی بھی ٹینڈر نہیں ملے گا، اور ہم جس پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے اس پروجیکٹ کی ساری انفارمیشن وہ بھی تمہارے باپ نے اوچھی حرکت کر کے ان کے حوالے کر دیا۔ اب تم بتاؤ میں کیا کروں؟ اس کی دھاڑ پر وہ نازک سی لڑکی کانپ کر رہ گئی، اور پھر اس لڑکی کی باریک سی آواز بزداد خانزادہ کے کانوں سے ٹکرائی۔ میں جانتی ہوں سر، میرے بابا نے غلط کیا، مگر آپ انہیں بھی تو سمجھے نا، انہوں نے یہ سب کچھ پیسے کے لیے کیا ہے۔ اب وہ اپنی غلطی مان رہے ہیں سر، پلیز آپ انہیں جیل سے نکلوا دیں۔ اس کے بدلے آپ جو بھی کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں، وہ روتے ہوئے بولی۔ بزداد خانزادہ نے اچانک اس کی جانب دیکھا تو اس لڑکی کی آنکھوں میں واضح نمی تھی۔ بزداد کو اس کے رونے پر مزید غصہ آیا۔ تمہارے نزدیک معافی سے بات ختم ہو جائے گی، لیکن میری کمپنی کی ریپوٹیشن کا سوال ہے بی بی۔ یہ کمپنی خود کھڑی نہیں ہوئی ہے، دن رات کی محنت سے کھڑی ہوئی ہے۔ ایک واقعہ ہے ہمارا انڈسٹری میں، تمہارے باپ نے یہ حرکت کر دی۔ اب میں کیس بھی کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ میری کمپنی کے امپلائی میرے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ الٹا سوال مجھ سے کیا جائے گا اور مجھ پر ہی انگلی اٹھے گی۔ میری ایک شرط ہے، اگر تم چاہتی ہو میں تمہارے باپ کو جیل سے نکلوا دوں تو تم مجھے وہ انفارمیشن واپس لا کر دو، اسی صورت میں تمہیں معافی ملے گی۔ بزداد خانزادہ نے اپنی ازلی ہرجرمی سے بھرپور لہجے میں کہا، جبکہ اس کی بات سن کر سیرت نے اپنی نظریں اٹھائی اور بزداد خان کی طرف دیکھا اور بولی، میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں سر؟ کیا آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے جس سے میرے بابا بھی جیل سے چھوٹ جائیں اور آپ کا جو نقصان ہوا ہے وہ بھی پورا ہو جائے؟ جبکہ بزداد خانزادہ نے اس کی جانب دیکھا اور بولا، مجھے نہیں پتا کیسے اور کب کیا کرنا ہے، میں نے تمہیں طریقہ بتا دیا ہے۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میں ابھی وہ لوگ بات کر ہی رہے تھے کہ جب اس کی سیکریٹری نے آ کر بتایا کہ سر جو انفارمیشن ہماری کمپنی سے لیک ہوئی ہے اس کے بارے میں مخالف پارٹی پریس کانفرنس کر رہی ہے۔ سیکریٹری کی بات پر بزداد خانزادہ کچھ بولنے کے قابل نہیں رہا۔ اس نے ایل ای ڈی آن کی تو بزداد خانزادہ کی آنکھیں غصے سے شدید سرخ ہوئی تھیں، کیونکہ ایل ای ڈی پر یہ نیوز چل رہی تھی کہ بزداد خانزادہ کی کمپنی سے جو انفارمیشن لیک ہوئی ہے وہ ان لوگوں نے چرائی نہیں ہے، بلکہ یہ آئیڈیاز اور انفارمیشن بزداد خانزادہ کے امپلائی نے انہیں دی تھی۔ بزداد خانزادہ نہ اپنے امپلائی کو بونس دیتا ہے، نہ اچھی سیلری، اور اس نے اپنے ہی امپلائیز کی تنخواہیں روکی ہوئی ہیں۔ بزداد خانزادہ کبھی اپنے امپلائیز کو کریڈٹ نہیں دیتا، جس کی وجہ سے غصے میں آ کر اس کے ہی امپلائی نے کمپنی کی انفارمیشن پیسوں کی عوض ہمیں دی ہے۔ ایسی عجیب بات سن کر وہ حیران رہ گیا کہ اس کے ساتھ ہی دھوکے بازی ہوئی ہے اور الزام بھی اسی پر لگایا جا رہا ہے۔ اس نے پاس پڑا لیپ ٹاپ اٹھا کر پوری قوت سے زمین پر دے مارا۔ سیرت اچانک سے منہ پر ہاتھ رکھ کر چیخنے لگی۔ جب بزداد خانزادہ کی نظر اس پر گئی تو اس نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں بازو جگڑے اور جھنجھوڑتے ہوئے بولا، دیکھ لیا تمہارے باپ نے میری زندگی کے ساتھ کیا مذاق کیا ہے؟ اس نے چند پیسوں کی لالچ میں آ کر یہ سب کر دیا، سوچے سمجھے بغیر۔ اب میں میڈیا کو کیا جواب دیتا پھروں گا؟ میری ہی کمپنی کے انفارمیشنز اس نے چوری کیے، میرا ہی پلاٹ آئیڈیا دوسری کمپنی کو بیچ دیا، اور اب یہ 2 کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب میرے ہی رویے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب تو تمہارا باپ زندگی بھر جیل میں سڑے گا، وہ غصے سے چیخا، جبکہ سیرت اس کی گرجدار آواز پر خوف سے لرز اٹھی، اور سیرت بزداد سے اپنے بازو چھڑواتے ہوئے دور کھڑے ہو کر بولی، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے سر، میرے بابا نے جو کچھ بھی کیا ہے ان سے غلطی ہو گئی ہے۔ یہ امیر لوگ اپنی ساری غلطی کا بوجھ ان پر ڈال رہے ہیں، پلیز آپ ان پر رحم کریں۔ بزداد نے سیرت کی جانب دیکھا اور بولا، ٹھیک ہے، میں ایک شرط پر تمہارے باپ کو جیل سے نکلوا سکتا ہوں، تم میں ایک کانٹریکٹ سائن کر لو۔ سیرت نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا اور بولی، کیسا کانٹریکٹ؟ تب بزداد خانزادہ نے کہا، کانٹریکٹ صرف یہ ہے کہ تم 3 مہینے کے لیے مجھ سے شادی کر رہی ہو، 3 مہینے تک تمہارے باپ کو میں جیل سے رہا کروا دوں گا اور میڈیا کے منہ بھی بند ہو جائیں گے۔ میں انہیں یہ بیان دے دوں گا کہ یہ سب کچھ ایک غلط فہمی کی وجہ سے ہوا ہے
اور ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور ہم نے چھپ کر نکاح کر لیا۔ جب تمہارے باپ کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے غصے میں یہ انتہائی قدم اٹھا لیا اور میری کمپنی کی انفارمیشن لیک کر دی۔ میرے خلاف جو بھی باتیں کی گئی سب ختم ہو جائیں گی۔ امید ہے تم میری بات سمجھ رہی ہوگی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا، نہیں، بالکل نہیں، میں آپ کی بات بالکل بھی نہیں سمجھ پا رہی سر۔ آپ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، اور شادی، کانٹریکٹ، یہ سب کوئی مذاق تھوڑی ہے۔ میں اپنے باپ کو جیل سے باہر نکلوانے کے لیے کوئی دوسرا راستہ ڈھونڈ لوں گی، لیکن یہ جو آپ کانٹریکٹ میرج کرنے کو کہہ رہے ہیں، میں یہ کانٹریکٹ میرج ہرگز نہیں کر سکتی۔ یہ بات کہہ کر وہ وہاں رکی نہیں تھی۔ وہ آنسو صاف کرتی کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ بزداد خانزادہ نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا اور اپنی آنکھیں موند کر ٹیک لگا لی تھی۔ وہ اس وقت چیئر پر بیٹھا ہوا اضطرابی کیفیت میں تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ اس کی کمپنی کے لیے یہ ٹینڈر ملنا اتنا ضروری نہیں تھا، لیکن ان لوگوں نے میڈیا میں جو غلط باتیں اس کے خلاف پھیلائی تھی وہ یہ سب برداشت نہیں کر پا رہا تھا، جس سے اس کی ریپوٹیشن پر کافی اثر پڑ سکتا تھا۔ اور میڈیا کو تو اپنی TRP بڑھانے کے لیے کوئی نہ کوئی جھوٹی یا سچی خبر چاہیے ہی ہوتی ہے۔ پھر نمک مرچ لگا کر اس بات کو اتنا اچھالتے ہیں کہ سامنے والے کی عزت کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں اور کانفرنس میں جواب دیتا دیتا تھک جاتا ہے۔ بزداد خانزادہ بھی اپنے اگلے قدم کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ ایسا کیا کرے جس سے اس کی ریپوٹیشن پر اثر نہ پڑے۔ تبھی اس کا فون بجا۔ فون پر معلوم ہوا بزداد خانزادہ کی اماں کی طبیعت خراب تھی۔ یہ بات سن کر بہت تیزی سے آفس سے نکلتا چلا گیا۔ گھر پہنچ کر اسے پتہ چلا کہ اس کی اماں کے سر میں بہت زیادہ درد ہے۔ اکثر وہ سر درد کی شکایت کرنے لگی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ ان کو مائیگرین ہے۔ وہ ٹینشن لیتی ہیں تو اس وجہ سے ان کے سر میں درد ہوتا ہے۔ بزداد نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کی پیشانی پر بوسہ دیا اور بولا کہ اماں کیا ہو گیا، آپ کسی چیز کی ٹینشن لے رہی ہیں؟ بزداد کی اماں نے اس کی جانب دیکھا۔ تبھی اکب سے آواز آئی۔ یہ آواز بزداد خانزادہ کے والد کی تھی۔ یہ تمہاری ٹینشن لے رہی ہیں، یہ چاہتی ہیں کہ تم اپنی زندگی شروع کرو اور خوش رہو، لیکن تم ہو کہ ان کی بات نہیں مان رہے۔ جبکہ بزداد نے یہ بات سنی تو اپنے باپ کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ سر جھکا کر نظریں چرانے لگا۔ بزداد، اب بس کر دو، اب تو ضد چھوڑ دو، وہ نہیں مل رہی۔ ہم جانتے تم ابھی تک اس کی تلاش میں ہو۔ 18 سال کا لمبا عرصہ گزر چکا ہے۔ بیٹا، کچھ تو رحم کھاؤ، تم ہماری اکلوتی اولاد ہو، ہم تمہاری خوشیاں دیکھے بغیر نہیں مرنا چاہتے۔ کیا ہمیں حق نہیں ہے ہم بھی اپنے بیٹے کو ہنستا بستا دیکھے؟ جبکہ بزداد نے ایک نظر اپنے ماں باپ کو دیکھا اور پھر اپنے ہاتھ کی مٹھی کو بند کر کے ضبط کرتے ہوئے بولا، آپ دونوں بے فکر رہے، میں بہت جلد شادی کر رہا ہوں، آپ ٹینشن نہ لیں۔ آپ دونوں میری خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو بے فکر رہے، جیسا آپ دونوں کہیں گے ویسا ہی سب ہوگا۔ مگر خود سے وعدہ ہے میرا، میں حورین کو اپنی آخری سانس تک ڈھونڈتا رہوں گا۔ بزداد خانزادہ کی ماں نے اس کی جانب دیکھا تھا جو کہ بھرپور وجاہت سے مالا مال تھا۔ بے پناہ دولت اور وقت نے اس ہیرے کو ایسا نکھارا تھا کہ ہر دیکھنے والا ایک سرد آہ بھر کر رہ جاتا۔ وہ بزداد کو پچھلے 2 سال سے شادی کرنے کے لیے فورس کر رہی تھی، لیکن بزداد خانزادہ ان کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کا باپ اکیلے میں تو بزداد کا ہی ساتھ دیتا، لیکن اپنی بیوی کی بیماری کے پیش نظر وہ بھی اب بہت پریشان تھے۔ وہ چاہتے تھے بزداد کی وجہ سے ان کی بیوی کو جو خدشات ہیں وہ دور ہو جائیں، مگر وہ اچھی طرح جانتے تھے ان کا بیٹا حورین کے عشق میں مبتلا ہے۔ وہ کسی بھی صورت وہ اس لڑکی سے دستبردار نہیں ہوگا۔ وہ خود بھی دن رات دعا کر رہے تھے کوئی لڑکی نے کسی طرح مل جائے، ورنہ وہ قیامت کے دن اپنے بھائی کو کیا جواب دیں گے۔ بزداد اس وقت اپنے کمرے میں موجود تھا۔ اس نے اپنی سیکرٹری کو کال کیا اور کہا، جو لڑکی آج آفس میں آئی تھی، اس کی ساری انفارمیشن مجھے چاہیے، کہاں رہتی ہے، کیا کرتی ہے، کس کی بیٹی ہے، ہر ایک چیز کی خبر مجھے اگلے 2 دن میں چاہیے۔ جبکہ اس کی سیکرٹری نے اوکے سر کہہ کر فون بند کیا۔ بزداد خانزادہ اس وقت شاور کے نیچے کھڑا اپنے اٹھتے اشتعال کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ دیوار پر رکھے کھڑا تھا۔ اس کی بھوری آنکھیں بند تھی اور آنکھوں میں مسلسل حورین کی تصویر گھوم رہی تھی۔ کیسے میں کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کر لوں؟ آج تک میری آنکھوں سے تمہارا عکس جدا ہی نہیں ہوا۔ تمہاری یاد نہ آئے تو مجھے سکون نہیں آتا۔ میری پہلی اور آخری محبت تم ہو حور، میری زندگی میں آنے والی پہلی عورت ہو تم، میری منقوہ ہو۔ میں تمہیں بیڑیوں سے بھری ہوئی دنیا میں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ تمہارے بزداد کا تم سے وعدہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم بھی اپنے بزداد کو نہیں بھولی ہوگی۔ نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے، دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہیں مجھ سے الگ نہیں کر سکتی حور۔ ایک دن ایک ضرور ہوں گے۔ اپنے دل میں لگی آگ کو بزداد خانزادہ شاور کے نیچے کھڑا ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔
तभी इसका फ़ोन रिंग हुआ। तौलिए से बाल रगड़ता हुआ वॉशरूम से बाहर निकला और टेबल पर मौजूद इसका मोबाइल बज रहा था। बुज़दाद की सेक्रेटरी ने कहा, सर आपकी पूछी हुई सारी इन्फॉर्मेशन आपको भेज दी है, आप देख लें। बुज़दाद खानज़ादा ने ओके कहकर फ़ोन बंद कर दिया। सब फाइल खोली तो पता चला सीरत सिराज अहमद की इकलौती बेटी है। इनकी बीवी का एक्सीडेंट हो गया था। दोनों बाप बेटी बहुत इज्जत की ज़िंदगी गुजार रहे थे। वो एक सफ़ेद पोश आदमी था जो कि आम से घर में रहता था, मामूली सा लाइफ स्टाइल सा। सीरत ने पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद सारा ध्यान अपने घर पर ही दिया हुआ था। पूरा मोहल्ला इनकी शराफत की गवाही देता है, लेकिन इसके वालिद ने जो किया इसे याद करके बुज़दाद खानज़ादा को ये इन्फॉर्मेशन झूठी लगी। अगले दिन बुज़दाद खानज़ादा ने सीरत को एक बार फिर अपने ऑफिस में बुलाया और इसके सामने एक पेपर रखते हुए कहा, अगर तुमने पेपर साइन ना किया ना, तुम्हारे बाप को मैं आज ही सज़ा दिलवाऊंगा और तुम कुछ नहीं कर सकोगी। सीरत ने हैरत से इस मगरूर इंसान को देखा जो कि खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा घुमंडी भी था, और गुस्से से तपते हुए बोली, आप होते कौन है मेरे बाबा को नाजायज़ सज़ा दिलवाने वाले? आप खुदा थोड़ी हैं। एक तरफ की बात आपने सुनी और मेरे सामने शर्त रखती मैं अपने बाप की मर्ज़ी के बगैर अपनी ज़िंदगी का एक आम फैसला भी नहीं लेती, और ये मैं कैसे कर सकती हूँ? वो गुस्से से चीखी तो बुज़दाद ने गुस्से से टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, अगर तुमने इस पेपर पर अगले 5 मिनट में साइन ना किया तो तुम्हारे बाप को जेल में मौजूद मेरे आदमी ख़त्म कर देंगे। वो उंगली उठाए से वार्न करता बोला। इसकी बात पर सीरत की आंखों में आंसू आ गए। आप ऐसा नहीं कर सकते, वो बेयकीनी से बोली। तभी एलईडी ऑन हुई और इस पर चलने वाली फुटेज देखकर सीरत ने अपने मुंह पर हाथ रखा था। इसके वालिद बहुत ही ज़्यादा बीमार नजर आ रहे थे और सर झुकाए बैठे थे। इनके पास 2 आदमी खड़े हुए थे जो बुज़दाद के हुक्म के मुंतज़िर थे। बुज़दाद खानज़ादा ने सीरत की जानिब मुस्कुराते हुए देखा और बोला, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये 2 आदमी मेरे हैं और ये 1 मिनट में तुम्हारे बाप का काम तमाम कर सकते हैं। अब तुम बताओ, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करोगी मुझसे? सीरत ने रोते हुए कहा, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? बुज़दाद खानज़ादा ने इसे रोते हुए देखा और बोला, मेरे साथ ये ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हें जो कहा है वो करो, वैसे ही तुमने बहुत टाइम ज़ाया कर दिया है। सीरत ने एक नज़र बाप को देखा और इसके करीब खड़े हुए इन 2 आदमियों को जो बंदूक उठाए बुज़दाद के इशारे के मुंतज़िर थे। सीरत ने ठंडी सांस हवा के सपुर्द की और रोते हुए पेन उठाया और कांपते हाथों से इन कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर दस्तखत कर दिए। बुज़दाद ने मुस्कुराते हुए वो पेपर सीरत के पहलू से उठाए और खुद भी इन पर साइन कर बोला, ये शादी सिर्फ 3 महीने की है। जब तक मेरी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम्हें ये ड्रामा करना होगा, और तुम्हारे बाप को 3 महीने की सज़ा हुई है। जैसे ही तुम्हारा बाप रिहा होगा वैसे तुम्हें भी इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से रिहाई मिल जाएगी। आ गई समझ बात? सीरत ने इस बात में सर हिलाया तो बुज़दाद खानज़ादा ने इसकी जानिब देखा जो कि नज़रें झुकाए खौफ से कांप रही थी। मैं जानता हूँ ये सब कुछ बहुत ज़्यादा जल्दी में हुआ है, लेकिन तुम्हारे बाप ने मेरे पास कोई और रास्ता नहीं छोड़ा था। अब 3 महीने तक वो अपने किए की सज़ा काटेगा और तुम मेरे साथ रहोगी। जिस इलाके में तुम रहती हो वो इलाका ठीक नहीं है। तुम्हारे बाप की गैर मौजूदगी में तुम्हें भी 3 महीने तक एक तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा। सीरत ने इसकी जानिब देखा। इसकी आंखों में शिकवा था। आपके इस एहसान की कोई ज़रूरत नहीं है। आपसे ज़्यादा गिरा हुआ इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। हमारी मजबूरी का आपने नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। जबकि ये बात सुनकर बुज़दाद खानज़ादा तैश में आया और सीरत को कमर से पकड़ता अपने करीब करता इसका मुंह अपने हाथ से जगड़ते हुए बोला, मेरे सामने इतनी ज़ुबान चलाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे बाप से ज़्यादा गिरा हुआ इंसान भी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मैंने इसे इतनी अच्छी पोस्ट दी, अच्छी तनख्वाह दी, फिर इसे क्या ज़रूरत थी मेरी कंपनी की इन्फॉर्मेशन लीक करने की? तुम जानते हो तुम्हारे बाप की वजह से मुझे और मेरी कंपनी को कितना नुकसान हुआ है, और तुम हो के मुझे ही कसूरवार समझ रही हो। सीरत इस पहाड़ जैसे मर्द का कहाँ मुकाबला कर सकती थी। अपने दोनों हाथ इसने बुज़दाद के सीने पर रखे और इसे खुद से दूर करना चाहता। बुज़दाद ने इसके दोनों हाथ जगड़े और इसको कमर से लगाते हुए बोला, मैंने सोचा तो तुमसे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज सिर्फ नाम की होगी, लेकिन अब मेरा इरादा बदल चुका है। मुझसे लजने की कोशिश मत करना, रेज़ा रेज़ा हो जाओगी। खामोशी से जाकर गाड़ी में बैठो, तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना है। बाकी की बातें मैं तुम्हें गाड़ी में बता दूंगा। बुज़दाद एक झटके से सीरत को छोड़ता हुआ मीटिंग रूम में चला गया था, जबकि सीरत अपने धड़कते दिल पर हाथ रख चुकी थी। गाड़ी एक बहुत ही खूबसूरत घर के आगे आकर रुकी थी। सीरत ने अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा और खूबसूरत घर पहले कभी नहीं देखा था। जैसे इसने गाड़ी से कदम बाहर रखा था, इस पर चारों तरफ से फूल की पत्तियां निछावर होनी शुरू हुई। सीरत इस वक्त काले रंग के हिजाब में मलबूस थी
وہ حیرت سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ تبھی بزداد نے آگے بڑھ کر اس کی کمر پر ہاتھ رکھا اور اسے مکمل طور پر اپنے حصار میں لے گیا، جبکہ سیرت نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا تھا، جو کہ بہت ہی زیادہ مضبوط قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ گھر کے اندر قدم رکھتے ہی ایک عورت نے بہت شفقت سے سیرت کا ماتھا چوما اور بزداد سے بغل گیر ہوئی تھی۔ سیرت تو اتنے بڑے گھر کو دیکھ کر حیران تھی، تو تبھی کسی نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور سیرت کی نظر غیر دانستہ طور پر اس آدمی کی جانب اٹھی، جو کہ بہت ہی محبت سے سیرت کی جانب دیکھ رہا تھا۔ بزداد خانزادہ نے اپنے باپ سے گلے ملتے ہوئے کہا، بابا، لے آیا ہوں میں آپ لوگوں کی بہو کو۔ اماں، اب تو آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہے نا؟ انہوں نے سیرت کا ہاتھ تھاما اور اسے اندر کی جانب لے کر چلتے ہوئے بولی، نہیں، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے، میں تو اب 100 سال جیوں گی۔ جبکہ سیرت اس وقت صرف اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ تبھی بزداد خانزادہ کی ماں نے سیرت کو دیکھا اور بولی، بیٹا تم ذرا اپنا نقاب تو ہٹاؤ، ہم بھی تو دیکھیں ہمارے بیٹی کی پسند کیسی ہے۔ سیرت نے جھجکتے ہوئے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو بزداد خانزادہ کو مانو سانپ سونکھ گیا۔ اسے اپنا آپ ماضی کے پچھلے پنوں میں ڈھلتا ہوا محسوس ہوا۔ ایک خوبصورت چہرہ تو اس نے بہت پہلے بھی دیکھا تھا، مگر دل بھی اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ یہی لڑکی حورین ہے۔ بزداد خانزادہ ایک وقت کے لیے سکتے میں آ گیا تھا، لیکن اس نے خود کو سنبھال لیا تھا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا سیرت کیا اور کس کی بیٹی ہے۔ جبکہ بزداد خانزادہ کی ماں نے آگے بڑھ کر سیرت کے دونوں گالوں کو چوما اور بولی، میرے بیٹے کے مقابلے کی بہو آئی ہے بزداد، تم سچ کہتے ہو، اگر میں ایسی بہو ڈھونڈتی نا تو مجھے کہیں بھی نہ ملتی۔ بہت شکریہ بیٹا میری خواہش پوری کرنے کے لیے۔ بزداد فقط مسکرا کر رہ گیا تھا۔ سیرت ملازمہ کے ساتھ اس کمرے میں آئی تھی، جس کے چاروں طرف صرف اور صرف بڑی بڑی پینٹنگز آویزاں تھی۔ سیرت نے حیرت سے کمرے کو دیکھا۔ ابھی وہ بیٹھنے کا سوچ رہی تھی، تبھی سے اپنی کمر پر کسی کی انگلیوں کی سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ سیرت نے لرزتے ہوئے پلٹ کر دیکھنا چاہا، مگر تبھی بزداد خانزادہ نے اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ اس کی گرفت میں مچلی تھی، لیکن بزداد خانزادہ کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ اس کی گردن پر لب رکھ گیا۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا تم مجھ سے کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتی۔ میری محبت اتنی کمزور نہیں ہے کہ اس کی شدت تمہیں مجھ سے بیگانہ نہ کر دے اور تم مجھ تک آنے کا راستہ نہ تلاش کر سکو۔ جبکہ سیرت بزداد کی ایسی بات سن کر ہل نہیں سکی تھی۔ سیرت نے اچانک اس کا حصار توڑ کر اپنے گرد دوپٹہ لپیٹا تھا، تو بزداد اس کی اس حرکت پر بہت ہی نرم مسکراہٹ لیے سیرت کو دیکھنے لگا تھا۔ سیرت نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ مجھ سے دور رہیں، خبردار اگر میرے قریب آنے کی کوشش کی، یہ صرف کانٹریکٹ میرج ہے۔ ابھی وہ اور کچھ کہتی، بزداد نے آگے بڑھ کر اس کی بولتی بند کی تھی۔ کافی دیر تک سیرت اس کی گرفت میں مچلتی رہی، لیکن اپنا آپ نہ چھڑوا سکی۔ وہ بہت ہی شدت سے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لیتا آنکھیں بند کر گیا۔ بزداد خانزادہ نے جب اس کو چھوڑا تو وہ گہرے گہرے سانس لیتی اسے زخمی نسلوں سے گھورنے لگی۔ بزداد نے مسکراتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ چومے۔ حور، تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ جبکہ سیرت اس کے منہ سے حور لفظ سن کر کافی حیران تھی، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، کون حور؟ میرا نام سیرت ہے، بھول تو نہیں گئے؟ ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے مجھ سے کانٹریکٹ میرج۔ اس کی بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ بزداد خانزادہ بولا، مجھے سب یاد ہے، تمہیں کچھ یاد نہیں ہے کیا؟ میں تمہارا بزداد۔ جبکہ سیرت نے حیرت سے بزداد کی جانب دیکھا اور بولی، آپ تک کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تبھی بزداد نے مسکراتے ہوئے ایک جانب سے بٹن دبایا تو چاروں طرف کمرے میں اندھیرا چھا گیا اور اچانک کہیں سے سنہری روشنی یہاں سے وہاں اڑتی ہوئی نظر آئی۔ اچانک ماضی نے خود کو دھرایا تھا اور ماضی نے سیرت کو اپنی گرفت میں لپیٹ لیا تھا، اور وہ خالی خالی نظروں سے چاروں جانب اڑتے ہوئے جگنوؤں کو دیکھ رہی تھی اور بزداد خانزادہ کی موجودگی کو بالکل ہی فراموش کر گئی تھی۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ آگے کی جانب چلتی تھی۔ تم یہ والے جگنو مجھے پکڑ کر دے سکتے ہو؟ مجھے بہت پسند ہے روشنی میں یہاں سے وہاں گھومتے ہوئے۔ وہ وجود سر پر سوار تھا۔ بتاؤ نا بزداد، تم مجھے پکڑ کر دے سکتے ہو؟ وہ 6 سال کی بچی بار بار اس 13 سال کے لڑکے سے ضد کر رہی تھی کہ وہ اسے جگنو پکڑ کر دے۔ وہ لڑکا شروع سے اس پر جان دیتا تھا، اس کی ایک مسکراہٹ کے لیے پروں والے جگنو پکڑنے لگا۔ یہ بات سوچے سمجھے بغیر کہ اس کی پاس تو پر نہیں ہے، وہ نہیں اڑ سکتا۔ جتنی اونچی اڑان جگنو پکڑ رہے تھے، وہ لڑکا تھک ہار کر بیٹھ گیا، جبکہ اسے خوف صرف اس چیز کا تھا کہ جا کر اس لڑکی کو کیا جواب دے گا جو جگنو کے انتظار میں وہیں پر بیٹھی ہوں گی۔ بھاگ کر جب واپس آیا تو دیکھا اس کی توقع کے عین مطابق وہ اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ اس کو آتے دیکھا تو بھاگ کر اس کی جانب بڑھی اور بولی، بزداد تم لے آئے جگنو؟ جبکہ بزداد نے اس کی تھوڑی پکڑتے ہوئے کہا کہ نہیں، جگنو کو اس کی ماں اپنے ساتھ لے کر چلی گئی۔ اس نے کہا کہ وہ کل صبح ملنے آئے گا،
جبکہ بزداد کی بات سن کر وہ معصوم سی بچی زور زور سے ہنسنے لگی اور بولی، تمہیں ان کی باتیں سمجھ آئیں؟ کیسے سمجھ آئیں؟ جگنو تو ہماری طرح نہیں بولتے۔ جبکہ بزداد نے اس کی کھنکھناتی آواز سنی تو بولا، مجھے تمہاری آنکھوں کی زبان سمجھ آتی ہے، تمہاری مسکراہٹ میں چھپی خوشی کی زبان سمجھ آتی ہے، تو تمہیں کیوں لگتا ہے مجھے جگنو کی زبان سمجھ نہیں آئے گی؟ اس لڑکی نے حیرت سے بزداد کی طرف دیکھا۔ وہ کافی گہری باتیں کر رہا تھا جو کہ مقابل کی سمجھ میں نہیں آئی۔ دونوں باغ سے واپس گھر کی جانب چل دیے۔ بزداد ان کے گھر کے مالی کا بیٹا تھا، جبکہ وہ پریوں جیسا حسن رکھنے والی لڑکی اس گھر کے مکینوں کی ایک شہزادی تھی۔ اس وقت وہ بزداد کا ہاتھ پکڑے گھر کی حدود میں داخل ہوئی تو کسی انجانے خوف کے باعث بزداد نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، کیونکہ بزداد نے سامنے سے بڑے حاکم خان کو آتے دیکھ لیا تھا۔ حاکم خان نے جھک کر اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگایا اور اندر کی جانب چل دیے، جبکہ بزداد سنہری بالوں والی شہزادی کو دیکھتا رہ گیا، جس نے ایک مرتبہ بھی پلٹ کر اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایسی ہی تھی، اتنے امیر گھر میں ہونے کے باوجود بھی اسے ان کا چھوٹا سا گھر اچھا لگتا تھا۔ بزداد کے ساتھ مٹی میں کھیلنا اچھا لگتا تھا، مگر یہ سب کچھ وہ اپنی ماں سے چھپ کر کرتی تھی۔ اس کی ماں ایک شاطر عورت تھی، نہ جانے وہ کس قسم کا دماغ رکھتی تھی۔ غریبوں کو تو وہ کوئی اہمیت ہی نہیں دیتی تھی، جبکہ حاکم خان اپنے اصولوں کا تھوڑا پکا تھا، وہ بھی کسی سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ دولت کی ہوس نے اپنوں کو ہی آپس میں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا تھا۔ حاکم خان کے دونوں بھائی ہی ان سے شدید قسم کا بیر باندھے ہوئے بیٹھے تھے، کیونکہ ان کے والد نے مرنے سے پہلے ساری جائیداد حاکم خان کے نام کر دی۔ انہوں نے بالکل ٹھیک کیا تھا، کیونکہ ان کے دونوں بیٹے ہی نکمے تھے، اپنی ساری دولت وہ اڑانا چاہتے تھے، جبکہ حاکم خان پیسے کو صرف وقتی چمک نہیں سمجھتا تھا، وہ اسے ہیرے کی طرح تراش تراش کر نکھار رہا تھا، جبکہ دوسری طرف اس کے بھائی اس کی جان کے بھی دشمن بنے ہوئے تھے۔ اکلوتی بیٹی کے نام اس نے اپنی ساری جائیداد کر تو دی تھی، مگر اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف تھا۔ وہ چاہتا تھا اس کی جائیداد کا کوئی وارث ہو، لیکن اللہ نے انہیں دوسری کسی اولاد سے نہیں نوازا۔ ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا۔ اس سب کا سب سے زیادہ دکھ حاکم خان کو تھا، جبکہ ان کی بیوی کو تو ایک بیٹی کی ذمہ داری بھی بوجھ لگتی تھی۔ پسند کی شادی ہونے کی وجہ سے وہ بیوی کے ہر ناز نخرے کو ایک ادا سمجھ کر اٹھا رہے تھے۔ بزداد اس وقت اپنے گھر پر لیٹا ہوا تھا جب بیگم صاحبہ نے آ کر کہا، گھر کے پچھلے باغیچے میں کچھ گملے رکھے ہیں، وہ اٹھا کر لے آؤ۔ وہ ٹھہرا ملازم کا بیٹا ایک حکم پر اٹھ کر چل دیا، لیکن جیسے وہ گھر کے پچھلے باغیچے میں گیا تو اس نے دیکھا وہاں وہ ننھی حورین خرگوشوں کے ساتھ یہاں سے وہاں بھاگ رہی ہے۔ کبھی وہ خرگوشوں کے پیچھے بھاگتی اور کبھی خرگوش اس کے پیچھے۔ پورا گھر اس کے کہکوں سے گونج رہا تھا۔ بزداد بھی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر صرف اس شہزادی کو دیکھ رہا تھا، جو کہ ہر ایک حالات سے بے خبر اپنے کھیل میں مصروف تھی۔ تبھی بزداد کو اچانک ایک آواز سنائی دی۔ بزداد نے پلٹ کر دیکھا تو بیگم صاحبہ حورین کو آنکھوں ہی آنکھوں میں کڑے تیور لیے گھور رہی تھی، جبکہ حورین بھی خرگوشوں کو چھوڑ کر اب ان کی طرف متوجہ تھی۔ تم مفت خوروں کو کوئی اور کام نہیں ہے یہاں کھڑے ہو کر آرام سے تماشا دیکھ رہے ہو؟ تمہیں ایک کام کہا تھا، گملے اٹھا کر رکھ دو، مفت میں روٹیاں توڑنی آتی ہیں تمہیں؟ صرف پتہ نہیں حاکم نے تم لوگوں کو کیوں رکھا ہوا ہے۔ اتنے ملازم، اتنی بڑی بڑی ایجنسیوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں کام کے لیے، لیکن انہیں مالی چاہیے، مٹی میں مٹی جیسے لوگ چاہیے۔ پتہ نہیں اس آدمی کی کیا سوچ ہے۔ بزداد نے اس کی اتنی زہرآلودہ باتیں سنی تو خاموشی سے گملے اٹھا کر واپسی کی جانب چل دیا، لیکن اس کا دل یہ سوچ کر بہت زیادہ پریشان ہو رہا تھا کہ اب اس کی نہیں، حورین کی بھی کلاس لگنے والی ہے۔ اور ویسا ہی ہوا تھا۔ حورین کی والدہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اندر کھینچتے ہوئے لے گئی، جبکہ ان کی آوازیں بزداد کو باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ تمہارے باپ نے تمہیں سر پر چڑھایا ہوا ہے، میں نے منع کیا تھا نا، تم نے باغیچے میں نہیں نکلنا اور گندے جانوروں کے ساتھ نہیں کھیلنا، ہاتھ گندے ہو جائیں گے، الرجی ہو جائے گی۔ پتہ نہیں اس باپ بیٹی کو اس گندے علاقے سے، اس مٹی سے اتنی محبت کیوں ہے؟ اتنی دولت کو قبر میں ساتھ لے کر جائیں گے؟ کیا دولت ہے تو اس میں مزے لوٹیں، زندگی انجوائے کریں، بڑے شہر میں جا کر رہیں، اچھا لائف سٹائل اپنائیں، لیکن نہیں، اس مٹی میں اس پیسے کو غرق کرنا ہے۔ وہ عورت نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی۔ بزداد تو خاموشی سے واپس گملہ لے کر آ گیا۔ اس کی ماں نے جیسے اپنے بیٹے کا اترا ہوا منہ دیکھا تو بولی، میں جانتی ہوں تم بیگم صاحبہ کی باتیں سن کر آ رہے ہو، لیکن تم جانتے ہو نا ان کا مزاج ایسا ہی ہے، پتہ نہیں اس عورت کی کیا منطق ہے، ہم تو کچھ کہتے ہی نہیں ہیں۔ جبکہ بزداد نے اپنی ماں کو دیکھا اور بولا، تو آپ بولے نا ان کو کہ ہم بھی اسی گھر کے مکین ہیں، یہ جو ہمیں مالی مفت خور کہتے ہیں، ان کے شوہر کو چاہیے نا حقیقت بتائیں کہ ہم بھی ان کے اپنے ہیں۔ جبکہ اس کی ماں نے بزداد کو دیکھا اور بولی، تمہاری زبان بہت چلتی ہے، تمہیں منع کیا ہوا تھا نا، یہ بات تم نے اپنے لبوں پر نہیں لانی، پھر تم یہ بکواس کر رہے ہو، تمہارے بابا نے سن لیا تو؟ کیا اماں، ہم کب تک ان کی غلامی کرتے رہیں گے؟ حورین کے دادا میرے بھی دادا ہیں،
وہ میرے تایا کی بیٹی لگتی ہے اور دوسری شادی تھی یا کچھ بھی ہے، ابا ان کی جائز اولاد تھی نا، انہیں اپنا حق مانگنا چاہیے۔ جبکہ اس کی والدہ نے اپنے بیٹے کی چلتی زبان دیکھی تو جلدی سے گھر کا دروازہ بند کیا اور اسے خاموش کرواتے ہوئے بولی، اگر اب تم نے فالتو کوئی بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں پہلے ہی کہہ رہی تھی تمہارے بابا کو کہ انہیں سب کچھ نہیں بتانا چاہیے۔ تمہارے منہ میں زبان آ گئی، اب سوال کرنے لگے ہو ہم سے، ہمیں غلط سمجھ رہے ہو، ایسا کچھ نہیں ہے بزداد۔ تمہارے بابا ان کے سگے بھائی نہیں ہیں بلکہ سوتیلے بھائی، اور یہ حقیقت تمہارے دادا جان نے اپنے بیٹوں سے چھپائی تھی۔ اس جائیداد کی تم وارث نہیں ہو، مگر جو جائیداد انہوں نے دوسرے گاؤں میں لی ہوئی ہے اس کے تم وارث ہو بیٹا۔ تم جب 18 سال کے ہو جاؤ گے تو وہ جائیداد تمہیں مل جائے گی، وہ تمہاری امانت ہے۔ ہمیں جائیداد نہیں چاہیے بیٹا، بزداد نے کہا۔ مجھے چاہیے، مجھے جائیداد بھی چاہیے اور مجھے اپنا حق اور ان لوگوں سے عزت بھی چاہیے۔ اماں یہ ہمیں کمتر سمجھتے ہیں، ابا نے تو ان کے سامنے کبھی آواز نہیں اٹھائی، اس کی ماں نے کہا۔ آواز اسی لیے نہیں اٹھائی کیونکہ تمہارے دادا جان نے کبھی بھی ان سے بھید بھاؤ نہیں کیا، ان کو اتنی محبت اور عزت جائیداد اتنا ہی دیا ہے جتنا آپ نے باقی بیٹوں میں تقسیم کیا، تو ہم کیسے ان سے سوال کرتے؟ بزداد نے اپنی ماں کو دیکھا اور بولا، آپ اتنی سمجھدار ہیں پھر بھی ایسی باتیں کرتی ہیں۔ جب ہمارا سب کچھ ہے تو ہم یہاں کیوں رہ رہے ہیں؟ ہم وہیں چلتے ہیں نا، ہم بھی سکون سے زندگی جئیں گے۔ بزداد کی ماں نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور اپنا ماتھا پیٹتے ہوئے بولی، تمہارے سوالوں سے اللہ بچائے، مجھے نہیں پتا یہ سب تم اپنے باپ سے پوچھنا، اس نے تمہیں ذرا سی ایک بات کیا بتا دی، تم تو ہمارے باپ بنتے جا رہے ہو۔ سوال کر کر کے تم نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے۔ جبکہ بزداد کے باپ نے گھر میں گھستے ہوئے اپنی بیوی کی بات سنی اور بولا، ارے نیک بخت، اسے کچھ نہ بولو، اس کا مزاج ہمارے خاندان سے ورثے میں ملا ہے، میرے ابو کو بھی ایسا ہی مزاج تھا۔ بزداد نے جب اپنے باپ کا چہرہ دیکھا تو اس کا اپنا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھتا محسوس ہوا۔ وہ آگے بڑھا، ان کو پانی دیتا، انہیں کے پاس بیٹھ کر کچھ دیر بعد بولا، اب آپ میری بات کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ میں کوئی غلط مطالبہ تو نہیں کر رہی نا، ہمارا بھی حق ہے عزت کی زندگی گزارے، ہم یہاں سے چلتے ہیں۔ اس کے والد نے اپنے بیٹے کی جانب دیکھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، بیٹا تم اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہو، لیکن ہماری بھی کچھ پریشانیاں ہیں، کچھ مشکلات ہیں، کچھ وعدے ہیں جنہوں نے مجھے یہاں قید کیا ہوا ہے۔ ابا جان کی اچانک موت کے راز نے مجھے اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے۔ میرے والد جس طرح کی زندگی گزار کے گئے ہیں، مجھے نہیں لگتا انہیں موت آئی ہے، انہیں کسی نے قتل کیا ہے، اور اس بات کا راز جانے بغیر میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ بزداد نے اپنے باپ کو حیرت سے دیکھا اور بولا، جب آپ کو پتہ ہے انہیں کسی نے قتل کیا تو اس کے خلاف کیس کریں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور بولے، تم اس وقت جذباتی ہو رہے ہو، زندگی جذبات سے نہیں گزرتی بیٹا، جس دن مجھے سب پتہ چل جائے گا اس دن ہم یہاں پر ایک لمحہ نہیں گزاریں گے اور اپنی دنیا اور جگہ جا کر بسا لیں گے۔ بزداد خاموش ہو گیا۔ روز رات کو لیٹ کر وہ یہی سوچتا تھا جو وہ سمجھتا ہے کہ لوگ ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں، اصل میں لوگ تو کچھ ہے ہی نہیں، پیسہ سب کچھ ہے۔ بزداد نے سوچ لیا تھا وہ زمین اور آسمان ایک کر دے گا، لیکن اتنا پیسہ کمائے گا کسی نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ جبکہ دوسری طرف حرین کو یہ سونے کا پنجرہ بہت برا لگتا تھا، وہ تو اپنے دادا کے جیسا دل رکھنے والی لڑکی تھی۔ حرین کا باپ اس پر جان دیتا تھا، وہ چاہتا تھا اس کی بیٹی اپنی مرضی کی زندگی گزارے۔ اکثر اپنی بچی کو دیکھتا تو اسے اپنی ماں کی آنکھوں کا گمان ہوتا تھا۔ باپ کو یاد کرتے ہوئے اس کے سینے میں ایک درد سا اٹھا تھا۔ اتنا مضبوط جان انسان اچانک ہی دنیا سے خفا ہو کر رخ موڑ گیا۔ اس رات بھی تو باپ بیٹا عام روٹین کی طرح باتیں کر رہے تھے، کہیں سے لگا ہی نہیں تھا وہ دوبارہ یہ آواز سن ہی نہیں سکیں گے۔ اگلی صبح جب ان کا مردہ وجود دیکھا تو حاکم بھی رو پڑا تھا۔ اچانک موت نے ان کے سر سے باپ کا سائبان بھی چھین لیا تھا۔ حاکم خان نے اپنی بیوی کو دیکھا جو کہ ایک بہت ہی مہنگے ترین خواب گوشی کے لباس میں لپٹی گہری نیند میں سو رہی تھی۔ وہ عورت خوبصورت تھی، حاکم خان کی محبت اس لیے آج یہاں تھی، لیکن اچھی طرح جانتے تھے وہ کبھی بھی اس طرح کے ماحول میں خوش نہیں رہ سکے گی، نہ ہی وہ خوش رہتی تھی۔ حاکم خان نے عہد کر لیا تھا کہ وہ جلد از جلد یہ سب کچھ چھوڑ کر ایک الگ دنیا بسا لے گا اور اپنے سوتیلے بھائی کو اس گھر کی ساری ذمہ داری سونپ دے گا، مگر اس بات کا ذکر وہ کسی سے نہیں کرے گا، کیونکہ حاکم خان اچھی طرح جانتا تھا اس بات کا علم اگر کسی کو ہو گیا کہ اس کے والد کی ایک اور اولاد ہے تو ان کی سالوں کی عزت پر ایک داغ سا لگ جائے گا، ایک سوال اٹھے گا مرحوم باپ پر جو کہ وہ کبھی بھی نہیں ہونے دے سکتے۔ خاموشی سے وہ بھی کروٹ بدل کر لیٹ گئے، جب ان کی بیوی جو کہ بقول ان کی سوچ کے سو رہی تھی، اس نے بیزاری سے اپنے شوہر کو دیکھا اور بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ سے آنکھیں موند گئی تھی، مما اب تو میری حد ہو گئی ہے، یہ انسان نہ اتنا عجیب ہے، آپ سمجھ بھی نہیں سکتی، کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، اپنی بیٹی پر جان دیتا ہے، حالانکہ میں اتنی کوشش کرتی ہوں اسے اپنی طرف متوجہ رکھنے کی، لیکن اس میں ہمدردی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔
میری تو زندگی برباد ہو گئی۔ مجھے لگا تھا امیر آدمی سے شادی کرنے کے بعد زندگی سیٹ ہو جائے گی، لیکن اس گاؤں کی گوار نے مجھے یہی قید کر لیا۔ مما، میں نے آپ کی بات مان کے بہت بڑی غلطی کر دی۔ اس سے اچھا تو ٹونی تھا جو شہر کا تو تھا، غریب تھا تو کیا تھا، ہم عیاشی کی زندگی گزارتے، پیسہ تو میں بنا ہی لیتی۔ میرا تو دل کرتا ہے اپنے سسر کی طرح ان کا بھی گلا دبا کر مار دوں، ساری جائیداد کی وارث بن جاؤں، عیاشی کروں۔ جبکہ دوسری طرف حاکم خان کی ساس نے اپنی بیٹی کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولی، ارے ڈارلنگ، تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ حاکم تو تمہاری مٹھی میں ہے، اسے مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے ساتھ چلو، کچھ عرصہ ٹونی کے ساتھ گزار لو، تمہارا موڈ بھی اچھا ہو جائے گا۔ حرین کو بھی لے چلو۔ جبکہ حرین کے ذکر پر اس کی ماں کے منہ کے نقش تن گئے۔ اس نے اپنی ماں کو دیکھا اور بولی، ماں، کوئی ضرورت نہیں ہے اس عذاب کو ساتھ لے جانے کی، میں اس کی ذمہ داری سے بھی تنگ آ گئی ہوں۔ آزاد زندگی گزارنے کا سوچا تھا، ایک ملازمہ اور آیا بن کے رہ گئی ہوں۔ جبکہ اس کی ماں نے کہا، تو تم حرین کو جہیز میں ہی لے کر گئی ہو؟ میری بیٹی، اگر تمہیں یاد نہیں ہے تو میں بتا دوں کہ وہ تمہاری اور ٹونی کی اولاد۔ اچانک سے اپنی ماں کی یہ بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ بدلا اور اس نے اپنی ماں کو ٹوکتے ہوئے کہا، مما، کیا ہو گیا ہے؟ ہم اس وقت لاؤنج میں بات کر رہے ہیں، کیوں میری جان لینے پر تلی ہوئی ہیں؟ اگر کسی نے خدا نہ خواستہ سن لیا تو وہ پاگل خان میری جان لے لے گا۔ آپ جانتی بھی نہیں ہیں وہ کتنا بڑا نفسیاتی ہے۔ بے شک وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن یہ وہ کبھی برداشت نہیں کرے گا کہ حران اس کی بیٹی نہیں ہے، بلکہ میری اور ٹونی کی عیاشی کی نشانی ہے۔ اس سے تو میں چاہتی تھی ابورشن کروا دوں، لیکن آپ کو ضد تھی کہ بچہ ہو جائے گا، تمہارے پاؤں مضبوط ہو جائیں گے۔ پاؤں تو ایسے مضبوط ہوئے کہ میرے پر ہی کٹ کے رہ گئے ہیں۔ پریشان مت ہو ڈارلنگ، دیکھنا ہم ایسی شطرنج کھیلیں گے کہ ساری بازی ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی، بس ساتھ ہی بدل دیں گے۔ دونوں ماں بیٹی اپنی ہی سوچ پر مسکرا رہی تھی، جبکہ دروازے پر کھڑے حاکم خان نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ انہیں اپنی دھڑکن رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ کچھ گرنے کی آواز پر جب ان کی بیوی پلٹی تو حاکم خان کو بھی ہوش گرا دیکھا۔ ایک احرام سمجھ گیا گھر میں۔ ہسپتال لے کے گئے تو معلوم ہوا کہ ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ ان کی حالت بہت زیادہ سیریس تھی۔ اس وقت مالی اور حاکم خان کی بیوی اور بزرگ وہاں موجود تھے۔ حاکم خان کی بیوی اس وقت سچ میں پریشان تھی۔ اس نے تو ابھی تک اپنے مقصد بھی نہیں پایا تھا۔ جائیداد کا کچھ ہی حصہ اس کے نام تھا، وہ ساری جائیداد ہڑپنا چاہتی تھی۔ ایسے میں اگر حاکم مر گیا تو اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ وہ بھی اپنی سوچ کے برعکس خاموش بیٹھی تھی۔ تب ڈاکٹرز نے آ کے کہا کہ پیشنٹ کی طبیعت اب کچھ بہتر ہے، انہیں کل چھٹی دے دیں گے۔ جبکہ حاکم خان کی بیوی نے کہا، ٹھیک ہے ڈاکٹر، میں ان سے مل سکتی ہوں۔ انہوں نے کہا، نہیں، آپ ان سے کل مل سکتی ہیں۔ حرین کا بہانہ بنا کر وہ گھر چلی گئی۔ مالی، ستیلا بھائی اور بزداد وہیں بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر نے آ کر کہا کہ آپ میں سے مالی شیر زمان خان کون ہیں؟ وہ انہیں اندر بلا رہے ہیں۔ شیر زمان خان وہیں بیٹھنے کا کہہ کر خود اندر کمرے میں گئے جہاں ان کا بھائی حاکم خان مشینوں میں جھگڑا ہوا تھا۔ انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور آکسیجن ماسک اتارتے ہوئے کہا، شیر زمان، بہت بڑا دھوکہ ہو گیا ہے، میں تم سے ایک وعدہ چاہتا ہوں، میرے پاس وقت بہت کم ہے، مجھ پر رحم کھانا میرے بھائی۔ جبکہ شیر زمان نے اپنے بھائی کی بات سنی تو روتے ہوئے بولا، بھائی آپ حکم کریں، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا، تم حرین کو لے کر یہاں سے بہت دور چلے جاؤ، ساری جائیداد کا ہر ایک بات کا تمہیں پہلے علم ہے۔ حرین کو میری بیوی سے دور رکھنا، میں نہیں چاہتا حرین پر اس عورت کا سایہ بھی پڑے۔ وہ اچھی عورت نہیں ہے شیر زمان، میری حرین کو اس سے بہت دور لے کر چلے جاؤ۔ میں اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو تمہارے حوالے کرتا ہوں، اپنے بھائی کا مان رکھنا، رکھو گے نا میرا مان؟ اپنے بھائی کی پر امید نظروں کو دیکھتے ہوئے شیر زمان نے جھک کر ان کے ہاتھ چومے اور بولا، جی بھائی جان، میں آپ کا مان رکھوں گا، بے فکر رہیں، آپ بھی صحت یاب ہو جائیں گے۔ مگر اس سے پہلے اس کی سانس اکھڑنے لگی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی آنکھیں بند ہو گئی۔ شیر زمان خان تو خالی آنکھوں سے اپنے بھائی کے مردہ وجود کو گمسم دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد ہی رضیہ بیگم حرین کے ساتھ ہسپتال میں داخل ہوئی تو شیر زمان خان نے حاکم کی اچانک موت کا بتایا تو ان کی بیوی نے جب یہ سنا تو صدمے میں چلی گئی اور بولی، بیگم صاحبہ کہاں ہیں؟ جبکہ شیر زمان اچانک سوال پر ہوش میں آیا اور اپنے بھائی کی آخری بات اسے یاد آئی۔ اسی وقت ہسپتال میں دو گواہوں کی موجودگی میں حرین اور بزداد کا نکاح پڑھوا دیا گیا تھا۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ کسی کو کچھ سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا، لیکن جب حاکم خان کے دو اور بھائیوں کو پتہ چلا تو ان کے بھائی کی اچانک موت ہو گئی تو وہ لوگ دنیا دکھاوے کے لیے رونا پیٹنا ڈالتے ہوئے گھر آئے تھے۔ جنازہ اٹھنے کی بھگدڑ میں نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ حرین اور اس کی ماں ہی غائب ہو گئی۔ شیر زمان خان نے انہیں بہت ڈھونڈا تھا لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ بزداد تو حیرت میں تھا کہ حرین کہاں ہوگی، جبکہ شیر زمان خان نے اسے حقیقت نہیں بتائی تھی کہ حاکم خان نے اسے کیا کیا بتایا ہے، مگر اسے حرین کی بہت فکر تھی۔ وہ معصوم سی بچی اپنی ماں کے ساتھ بالکل بھی محفوظ نہیں تھی۔
انہیں اس بات کا اندازہ اچھے سے تھا۔ 10 سال گزر گئے تھے لیکن حرین کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ شیر زمان اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ جگہ، وہ علاقہ، وہ شہر چھوڑ کر دوسری جگہ شفٹ ہو گئے تھے اور بزداد اپنے والد کا کام سنبھالنے لگا۔ سارا کام اپنی جگہ پر صحیح ہو رہا تھا مگر بزداد خانزادہ کے دل میں آگ لگی ہوئی تھی۔ اس نے تو ہمیشہ حرین سے محبت کی تھی جب اسے علم بھی نہیں تھا کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ اب تو وہ اس کے ساتھ ایک رشتہ بھی جوڑ چکا تھا۔ کیسے نہ اس کی فکر میں گھلتا۔ وہ اندر ہی اندر بہت کوشش کر رہا تھا کسی طرح سے حرین اور اس کی ماں کا پتہ چل جائے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ لاکھ ڈھونڈنے کے باوجود بھی بزداد خانزادہ کے بہت سے گارڈز اور نوکر بھی پتہ نہ لگا سکے کہ حرین اور اس کی ماں کہاں غائب ہوئے ہیں۔ شہر میں بھی حاکم کی ساس کا پتہ کیا گیا مگر وہ نہیں ملی۔ کچھ دنوں بعد ایک نیا راز کھل کر ان کے سامنے آیا۔ وہ راز یہ تھا کہ وہ گھر جس کی مالیت کروڑوں میں تھی، وہ حاکم خان نے اپنی بیوی کو حق مہر میں دیا تھا، وہ گھر بک چکا ہے۔ اس ڈیلر کے پاس جب بزداد خانزادہ پہنچا اور اس سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ انہوں نے وہ گھر کسی ٹونی سے خریدا۔ وہ رقم لے کر وہ انسان پاکستان سے باہر چلا گیا۔ کافی مار پیٹ کے بعد اس شخص نے بتایا ان لوگوں کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی جس کی عمر 16 سال تھی، 16 سال کے قریب تھی، جس کے قد اور پہناوے سے اندازہ لگایا گیا کہ وہ حرین تھی، اور وہیں سے حرین کی کچھ تصاویر ملی تو بزداد خانزادہ نے ان لوگوں کے خلاف پولیس میں بھی رپورٹ کروائی۔ لیکن اب کیا ہوتا جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ حرین اپنی ماں کے ساتھ انجانی منزل کی جانب چلی گئی تھی اور بزداد خانزادہ پیچھے خالی ہاتھ رہ گیا تھا۔ بزداد نے اپنے کرب میں ہاتھ کا مکہ بنا کر دیوار میں دے مارا تھا۔ یہ تھی اس کی زندگی کی ایک دردناک کہانی، جو 13 سال کی عمر سے اس لڑکی کے عشق میں مبتلا تھا جو کہ اس کی منکوہ تھی۔ آج 28 سال کا ہونے کے باوجود بھی اس خوبصورت آنکھوں والی لڑکی کو اپنے دل سے نہیں نکال سکتا تھا۔ سیرت اچانک روتے ہوئے بزداد کی جانب پلٹی جو کہ خود بھی نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ تو سکتے کی حالت میں کھڑی تھی، سمجھ نہیں آیا کہ کیا کرے۔ اچانک ہی وہ زمین پر ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی گر گئی۔ بزداد بھاگتا ہوا سیرت کے پاس گیا اور اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا۔ ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں شدید قسم کا جھٹکا لگا ہے، شوک کی وجہ سے اکثر لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، یہی حال ان کا ہوا۔ انہیں انجیکشن لگا دیا گیا ہے، تھوڑی دیر بعد ہوش آ جائے گا، آپ لوگ پریشان نہ ہوں۔ بزداد نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے ماں باپ بھی اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ تبھی بزداد نے انہیں بیٹھنے کا کہا اور خود بھی ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں آپ سب حیران ہوں گے کہ یہ حرین کیسے ہو سکتی ہے، لیکن میں بھی بہت حیران ہوں یہ سوچ کر کہ اللہ نے مجھے میری حرین واپس لوٹا دیا۔ بابا آپ نے صحیح کہا تھا، ہر کام اپنے وقت پر ہی ہوتا ہے۔ ہم تو سمجھ رہے تھے حرین ملک چھوڑ کر چلی گئی ہے، اصل میں کوئی نہیں گئی۔ حرین کی ماں جب سب کچھ چھاڑ کر آئی تھی تو وہ ایک نئی پہچان کے ساتھ ٹونی کے ساتھ رہنے لگی۔ ٹونی جو کہ اس کی والدہ کا عاشق تھا، ان لوگوں کو حرین بوجھ لگ رہی تھی۔ انہوں نے حرین کو 4 سال گھر میں قید رکھا۔ گھر میں قید اور بھوک و پیاس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ نائلہ اور ٹونی کو لگا وہ شاید مر چکی ہے، لیکن تو انہوں نے وہ گھر بیچ دیا جس میں حرین بے ہوش پڑی تھی۔ وہ گھر سراج صاحب نے خرید لیا۔ انہوں نے حرین کو جب وہاں بے ہوش دیکھا تو اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ تقریباً 3 مہینے کے مسلسل علاج کے بعد حرین کو ہوش آیا تو وہ اپنی پرانی زندگی، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ کو بھی بھول چکی تھی۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ بھوک اور کئی سالوں تک گھر میں قید رہنے کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہوئی ہے۔ اس ننھی سی بچی نے کیا کچھ برداشت کیا ہے۔ یہ سب کچھ سن کر سراج صاحب کو بہت زیادہ دکھ ہوا۔ انہوں نے سب کچھ بیچا اور حرین کو وہاں سے لے کر اپنے علاقے میں شفٹ ہو گئے تھے۔ جب وہ دوسرے شہر رہنے کے لیے گئے تو کافی سالوں تک بے روزگار رہے۔ انہوں نے سب کو یہی بتایا کہ ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا اور یہ بچی ان کے جینے کا سہارا ہے۔ سیرت کے بارے میں سن کر اس کے والد سکتے کی حالت میں آ گئے۔ بزداد نے انہیں ایسے بیٹھے دیکھا تو آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ تھام لیے اور بولا، بابا اب تو خوشیاں منانے کا وقت ہے، اب کس سوچ میں پڑ گئے، اب تو ہمارے صبر کا صلہ ملا ہے۔ جبکہ شیر زمان خان نے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، مجھے آج حاکم کی باتوں کا مطلب سمجھ آ رہا ہے۔ جبکہ بزداد نے اپنے باپ سے بولا، کیا مطلب؟ تب اس کی والد نے بتایا کہ جب حاکم اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا تو اس نے مجھے کہا تھا کہ اس کی بیوی اچھی عورت نہیں ہے، اس نے ہی میرے والد کو مار دیا۔ مجھے اس وقت لگا کہ شاید وہ یہ بات کسی پریشانی یا لڑائی کی وجہ سے کہہ رہا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے اس اچانک ہارٹ اٹیک کی وجہ بھی اس سچائی سے پردہ اٹھنا ہوگا کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ تبھی تو سب سے پہلے میری بھاوج نے ہم سب کو بتایا کہ حاکم کو ہارٹ اٹیک آیا اور وہی اس کے پاس تھی۔ حاکم نے ایک مرتبہ بھی اپنی بیوی سے ملنے کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ مجھے چاہیے تھا اسی وقت جا کر ان سے سوال کروں۔ وہ بس کہہ رہا تھا حرین کو اس سے دور لے کر چلے جاؤ، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ابا جان کو نائلہ ایک نظر نہیں پسند تھی، نہ جانے وہ کیسی عورت تھی جو کہ نہ اچھی بیوی بن سکی نہ ماں۔ بزداد کی والدہ نے اپنی نم آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا،
बच्चे के नसीब में सुख नहीं है। छोटी उम्र में दरबदर हो गई, न जाने इसने क्या क्या दुख देखे होंगे। मेरी तो आंखों में आज भी नन्ही मुन्नी सी हंसती मुस्कुराती हुरैन आती है, जो कि हमारे साथ जिंदगी के खूबसूरत वक्त में थी। बुज़दाद के बाप ने कहा, नेक बख्त, तुम ठीक कहती हो। मेरे भाई की जान बसी थी खूबसूरत आंखों वाली हुरैन में। आज अगर मेरा भाई जिंदा होता तो ये सब वक्त हमें देखने को ना मिलता। शेर जमान दुखी हुए। बाबा, ये सब कुछ ऐसे होना ही लिखा था, हमें तो खुश होना चाहिए। उन्होंने भी अपने बेटे को मुस्कुरा कर देखा और बोले, तुम ठीक कह रहे हो। खैर, अब हम बहुत खुश हैं कि हमारी हुरैन हमारे पास आ गई है। बुज़दाद ने भी मुस्कुरा कर इसकी जानिब देखा। हुरैन को जब होश आया 2 मिनट तो वो गायब दिमागी से यहाँ से वहाँ सबको देखती रही। अचानक इसने देखा कि सराज साहब इसके सराहने बैठे हैं। अपने बाप को देखकर वो बहुत खुश हुई। उठकर इनके गले लगी। उन्होंने भी मुस्कुरा कर इसकी पेशानी चूमी थी। तुम 13 साल की थी जब मुझे मिली थी। मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारा कोई वली वारिस भी होगा जो तुमसे इतनी मोहब्बत करता होगा। ये लोग तो तुम्हारे अपने हैं बेटा। जबकि हुरैन ने इन सबको देखा तो मुस्कुरा कर बोली, बाबा, आप भी तो मेरे अपने हैं, जिन्होंने मुझे इस दलदल से निकाला। बुज़दाद और चचा जान से मिलना बेशक मेरा नसीब होगा, लेकिन आप मुझे मेरे नसीब तक पहुंचाने वाली कड़ी साबित हुए। मुझे बहुत खुशी है कि अल्लाह ने मुझसे सब कुछ छीनने के बाद एक मरतबा फिर मुझे सब कुछ लौटा दिया है। सब लोग इस खुशी को महसूस करके बहुत खुश थे। सराज साहब अपने किए पर शर्मिंदा थे। उन्होंने बुज़दाद से माफ़ी मांगी तो बुज़दाद ने इन्हें माफ़ कर दिया था। आज बुज़दाद की ज़िंदगी का बहुत ही बड़ा दिन था, क्योंकि पूरे शहर को इस तकरीब में मदऊ किया गया था। आज बुज़दाद और हुरैन का वलीमा था। बुज़दाद को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि इसकी मोहब्बत, इसकी हुरैन इसके साथ है। इसे लगा था इसकी मोहब्बत भी अधूरी रह जाएगी, वो कभी भी हुरैन को नहीं ढूंढ सकेगा। मगर अपने हाथ पर किसी का नरम लम्स महसूस करके बुज़दाद ने नज़र उठाई तो अपने सामने चमकती आंखों वाली इस लड़की को देखा, जो कि इसके दिल की, इसकी ज़िंदगी की हुक्मरान थी। और हुरैन ने इसे जब सोचों में गुम देखा तो बोली, बुज़दाद, मैं कैसी लग रही हूँ? जबकि बुज़दाद ने मुस्कुराकर इसकी पेशानी चूमी और कहा, तुम काली रात में गहरे अंधेरे में चमकते हुए जुगनू से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो मेरी हूर। जबकि हुरैन इजहार मोहब्बत पर शर्माते हुए इसके सीने से लगी थी। बुज़दाद ने मुस्कुराते हुए बहुत मजबूती से अपने वजूद का हिस्सा बनाया था। जिंदगी ने इन्हें एक बेहतरीन वक्त तोहफे में दे दिया था। बेशक इनका सफ़र रायगा नहीं गया था,